اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الاخلاص، جس کا دوسرا نام سورۃ التوحید بھی ہے. اخلاص کا معنی واضح ہے، خالص کر دینا کسی چیز کو، اور یہاں مراد اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اور اس کے افعال یعنی اس کے کام کے اعتبار سے وحدہ لا شریک جانا، کہ نہ ذات میں کوئی اس جیسا ہے اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ صفات میں کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کام کے کرنے میں افعال میں کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے یا اس کی برابری کر سکتا ہے. کسی اعتبار سے کوئی بھی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، امام، جو بھی آپ تصور کر لیں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، صفات میں اور افعال میں اس کے برابر نہیں ہے. یہ جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا. یہ سورہ اگرچہ انتہائی مختصر ہے لیکن انتہائی اہم ہے. اس کی اہمیت کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ائمہ اطہار کے فرامین میں مذمت کی گئی ہے اس شخص کی کہ جو اپنی 5 نمازوں میں، روزانہ کی جو 5 نمازیں فرض ہیں ان میں سے ایک میں بھی اس سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کرے، ساری نمازیں پڑھ دے اور صورتیں پڑھے، ایک دفعہ بھی سورہ اخلاص نہ پڑھے. اس کی مذمت کی گئی، اور مستحب کہا گیا کہ دوسری رکعت میں مثلا سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جائے. وجہ اس لیے کہ توحید اور خالص توحید پر باقی سارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر توحید صحیح نہ ہو انسان کی تو باقی سارا کا سارا دین، وہ عمارت ٹھیک تعمیر نہیں ہوتی. گویا کہ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی گئی تو آسمان تک بھی دیوار اٹھا دو وہ ٹیڑھی رہے گی. یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی؟ کفار نے آ کر رسول اللہ سے سوال کیا کہ جس اللہ کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ اس کا تعارف کرواؤ، کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیسا ہے، لکڑی کا ہے، کسی دھات کا بنا ہوا، کیونکہ وہ ایسے ہی بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے. تو انہی کی طرح سے انہوں نے اپنے تصور کے مطابق رسول اللہ سے سوال کیا، اور ان کے سوال کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی جس کو سورۃ الاخلاص بھی کہتے ہیں، اور سورہ توحید بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کی آیات کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان عام رحمتوں والا، رحیم خاص رحمتوں والا ہے. قل هو اللہ احد، کہیے. قل حکم ہوتا ہے، امر. قل یعنی کہہ دو، کہہ دیجئے. هو اللہ احد، سادہ ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے. ایک لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اللہ ایک ہے، اور ایک دفعہ لفظ استعمال کرتے ہیں یکتا ہے. یکتا یعنی بے مثل و بے مثال، بے نظیر، اس جیسی کوئی چیز موجود نہ ہو.
یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل هو اللہ واحد، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ احد۔ واحد اور احد میں فرق ہے، توجہ فرمائیں۔ واحد گنتی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ واحد کے بعد مثلا واحد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ایک، اس کے بعد پھر اثنان دو، یعنی دو واحد مل کر ایک واحد مل کر دو بنتے ہیں، پھر اس میں تین چار پانچ، ایک کے بعد دو کا عدد آتا ہے، دو کے بعد تین کا، چار پانچ اور آگے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو احد ہوتا ہے وہ کسی گنتی کے سلسلے کا حصہ نہیں ہوتا، بس وہ ایک ہی ہوتا۔ جب ہم اردو میں ایک بولتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ دو، پھر کیا آتا ہے؟ تین۔ لیکن جب احد بولا جاتا ہے تو اس کے بعد وغیرہ پھر کچھ نہیں ہوتا، کہ احد کے بعد پھر کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ احد یعنی بس ایک ہی ہے، کچھ سلسلہ نہیں ہے کہ جس کا پہلا اللہ ہے اور پھر اللہ جیسا کوئی اور دو اور تین اور چار ہو سکتے۔ ایسا ایک کہ جس کے اندر کثرت محال ہے، یعنی تعداد کا کثیر ہونا، اللہ کا مثلا اس ذات کا چند ذاتوں میں ویسی چند ذاتیں ہو جانا، یہ محال ہے اور ناممکن ہے۔ احد کا مطلب یہ، قل کہیے، ہوا وہ، یہ توجہ کے لیے آپ کی عرض کروں کہ اللہ تو قریب ہے، وہ ہم تب کہتے ہیں کہ جب غائب، عربی زبان میں ہوا غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوا ہمیشہ غائب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات عظمت کسی عظیم ذات کو جب بات کرنی ہو تو وہ اگرچہ سامنے حاضر ہو پھر بھی وہ کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ اور دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی ایسا ہے کہ اس سے مراد عظمت کی طرف اشارہ کرنا، کہ اگرچہ حاضر و ناظر ہے، سامنے ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اپنی عظمت کے اعتبار سے ہم بہت فاصلے پر ہیں اس سے، وہ بہت بلند ہے، بہت دور ہے کہ جہاں تک ہماری دسترس ہو۔ اس اعتبار سے ہوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قل کہیے، ہوا وہ اللہ، وہ اللہ احد، یکتا ہے۔ تم سوال کر رہے ہو کہ وہ کیسا ہے، لکڑی سے بنا ہے، تانبے سے بنا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ یکتا ہے۔ تم دنیا کی چیزوں کی مثال لا کر اپنے ذہن میں اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں انسان کے ذہن میں جتنے تصورات ہیں وہ اس مادی کائنات کے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ انسان اگر پورا زور لگائے اور اپنے ذہن میں خدا کا کوئی تصور بنائے تو وہ تصور انسان کے دماغ کی مخلوق ہے، اس کے دماغ میں خلق کیا ہے، اور اللہ کسی کی مخلوق نہیں، وہ اللہ نہیں ہوگا، وہ انسان نے خود سے کچھ نہ کچھ جو ذہن میں تصور کیا ہے۔ احد یکتا، یکتا کا معنی میں نے بیان کر دیا کہ جو کسی عدد کا حصہ نہیں ہے، گنتی کے سلسلے کا حصہ نہیں ہے، بس وہ ایک ہی ہے، کوئی اس جیسا، اس کی نظیر، اس کی مثل نہیں۔ دوسری آیت، اللہ الصمد۔ الصمد عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز یعنی کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ آدھا معنی ہے الصمد کا، مکمل معنی یہ ہے الصمد کون سی ذات ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس کا محتاج ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد کا معنی یہ توجہ فرما رہے اللہ الصمد۔ اب یہ خدا بند عالم گویا کہ اپنا تعارف کروا رہا کہ جس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے اس کی صفت کیا ہے؟
تمام مخلوقات چاہے سمجھیں اس بات کو چاہے نہ سمجھیں محتاج ہے اس کو، لیکن اس کی ذات ان میں سے کسی کی بھی محتاج نہیں، دونوں طرف سے سب کا محتاج ہونا اور اللہ کا کسی کا محتاج نہ ہونا، یہ معنی ہے الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ وہ ہے کہ ہر شے اس کی محتاج جبکہ وہ ہر شے سے بے نیاز۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ دیکھیے لم یلد ولم یولد، یہ بنیادی طور پر لفظ جس سے آپ آشنا ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے ولادت۔ یہ جو ولادت کا لفظ ہے اسی سے ولدا یا یہ یلدو جو لم یلد ہوا ہے، یولد مولود، مولود۔ میں آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں، یہ جو ایک بعض اوقات ہم خود سے چیزیں پیدا کرتے رہتے ہیں آپس میں جھگڑنے کی کہ جناب ائمہ کا ظہور ہوتا ہے یا ولادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جہالت اتنی زیادہ ہے کہ یہ لوگ کہ جو مثلا اس پر مصر ہیں کہ جو خلاف روایات ہے، تمام روایات میں لفظ یہی آیا ولادت والا، توجہ فرما رہے ہیں؟ یہی لوگ جب مثلا اشتہار پوسٹر بنائیں گے تو کیا لکھیں گے؟ جشن ظہور مولود کعبہ، جشن ظہور مولود کعبہ۔ کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ جو ہم مولود لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہی ولادت، ٹھیک ہے نا؟ پتہ چلنے کے بعد شاید لکھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لیکن شروع سے یہی ہے۔ کچھ لوگوں کا کام ہے کہ نئی نئی چیزیں اپنے پاس سے بنا کر پھر قوم میں نئے نئے فتنے اور نئے نئے جھگڑے کھڑے کر۔ وہ ذات کہ جو جس کے لیے ولادت کا لفظ اس اعتبار سے کہ اس نے کسی کو جنم دیا، یہ اللہ اپنا اختصاصی کہ یہ صرف میرے ساتھ مخصوص ہے کہ نہ میں جنم دیا گیا ہوں کسی سے، لم یلد نہ میں نے کسی کو جنا، اس نے، ترجمہ یہ ہے لم یلد نہ اس نے جنا کسی کو، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ صرف اللہ کے لیے، توجہ فرما رہے؟ نہ وہ ابن ہے کہ کہیں اللہ ابن فلان، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یا کہیں فلان ابن اللہ۔ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں۔ نہ کوئی دوسرا اللہ ہو سکتا ہے نہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ الگ ہے۔ کیوں کہ جب کوئی جنتا ہے کسی کو، توجہ فرما رہے، وہ اپنے وجود کا ایک حصہ الگ کرتا ہے، اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے جو الگ ہوتا ہے۔ مثلا انسانوں میں جو سسٹم ہے، ماں جنتی ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ بچہ ماں کے بدن کا حصہ ہوتا ہے، یعنی اسی کے گویا گوشت سے، اسی کی غذا سے بنتا ہے، اس کے بدن کا حصہ ہوتا ہے۔ اور بالکل آغاز میں ایک حصہ جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ باپ کا ایک حصہ ہوتا ہے، باپ اور ماں کے نطفے سے، وہ ایک جز باپ سے الگ ہوتا ہے، اس کے بعد ماں کے شکم میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر وہ ماں کے وجود سے وہ حصہ الگ ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے۔ خداوند عالم فرما رہے کہ نہ میں اس طرح ہوں کہ کسی سے وجود میں آیا ہوں، اور نہ مجھ سے کوئی اس طرح جنا جاتا ہے کہ میرے کیونکہ اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے اس طرح جنا جائے اس کا مطلب وہ بھی اس جیسا ہے۔ اس کی انسان کا جب اولاد پیدا ہوتی ہے،
بیٹا پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر، کہتے ہیں کہ اس کی ذات اور اس کی ذات ایک ہی، جتنے بھی انسان ہیں ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن کوئی بھی اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی جیسا نہیں۔ لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، نہ جنا گیا۔ مسیحیت میں فتنہ بنا کہ لوگوں نے حدود کراس کی، اور جسے قرآن مجید کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ غلو کا آپ نے معنی اگر تصور کرنا ہے تو سمجھیں کہ برتن میں پانی پڑا ہے لیکن اتنی ہیٹ آئی ہے کہ اب وہ اچھل کے باہر نکل رہا ہے، برتن کی حدود کو جہاں اسے رہنا چاہیے اسے کراس کر رہا ہے۔ حد سے نہ بڑھو اپنے دین میں، اور نہ کہو تین اللہ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بعض لوگ، ہم اس درس کے دوران عرض کرتے رہے، بعض لوگوں نے شیعہ مذہب میں بھی ایک بہت بڑے بہتان کو گھڑا اور ظاہر یہ کیا کہ یہ شان بیان ہو رہی ہے، جبکہ تھا یہ بہت بڑا بہتان اور بدترین جرم اور گناہ کبیرہ کہ جو اس کا قائل ہو جائے وہ دین اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بھی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی میاں بیوی ہو مسلمان، تو اگر میاں جو ہے شوہر جو ہے کافر ہو جائے تو وہ جو مسلمان بیوی ہے اس پہ حرام ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی سے وراثت نہیں لے سکتا، کسی مسلمان کی وراثت کسی کافر کو نہیں ملتی۔ تو یہ جو کہتے ہیں حضرت علی اللہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ائمہ نے، ائمہ اہل بیت نے، جن ائمہ کی شان میں یہ اس قسم کی نام شان رکھتے ہیں اور کرتے گستاخی ہیں، ان کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ان کی بیویاں بھی ان پہ حرام ہیں جو اس چیز کے قائل ہوتے ہیں، لیکن جہالت ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ ان سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات، اپنا تعارف جو کروا رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی کوئی، یہ جو لفظ ہے نا اولاد، یہ ولد کی جمع ہے اور اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے، اس لیے لم یلد ولم یولد، اسی سے ولد نکلا۔ ولد بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، بیٹی کے لیے، دونوں شامل ہوتے ہیں بھی۔ توجہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کروا رہا ہے سورۃ الاخلاص میں، کہتا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ سوال، وہ لوگ جو کہتے ہیں حضرت علی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے، ان سے سوال کیا جائے کہ آیا حضرت علی کی اولاد ہے؟ امام حسن مولا علی کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں مولا علی کی اولاد ہے تو پھر علی اللہ نہیں، سورۃ الاخلاص کے مطابق۔ اور اگر وہ کہتے ہیں امام حسن علی کی اولاد نہیں ہے تو پھر ان کا دماغ خراب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج تک آپ نے کیا سنا؟ حسین ابن علی، حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ اسی طرح ولم یولد، نہ کسی سے جنا گیا، نہ کسی کا بیٹا ہے، اولاد ہے بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ سوال، اللہ فرما رہا ہے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، یعنی میں اللہ ابن فلان نہیں ہو سکتا۔ پھر سوال کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے مولا علی ہیں یا نہیں ہیں؟ اولاد ان کی ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ حضرت علی ان کی اولاد نہیں ہے تو دماغ خراب ہے، ٹھیک ہے، عقل جو ہے وہ گھاس چرنے چلی گئی۔ اور اگر وہ کہیں کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں مولا علی تو پھر مولا علی اللہ نہیں۔ بڑا سمپل ہے، 2 اور 2 نہ 3 ہوتے ہیں نہ 5 ہوتے ہیں، یہ اتنا کلیئر ہے۔ لیکن آپ جہالت کی انتہا دیکھیے، یہ جہالت، اور دوسری
دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس قسم کی باتوں کو پنپنے کے لیے، ایک جہالت، دوسری محبت۔ یعنی ان کے دلوں میں جو محبت اہل بیت ہے، وہ جو تقریر کر رہا ہے وہ خناسی کرتا ہے، اس محبت کو مس یوز کرتا ہے کہ جو علم کے ساتھ محبت نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ جاہلانہ محبت ہے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے، فرمایا ہے، گائیڈ کیا ہے، وہ نہیں کرنا۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ ہسٹری میں استعمال ہوئے ہیں دین کے نام پر دین کے خلاف۔ توجہ فرما رہے ہیں، دین کے نام پر دین کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سورۃ الاخلاص ہے، دیکھیے اس کا نام ہی یہ رکھا گیا، اخلاص یعنی خالص۔ اس میں جو چیزیں ہیں وہ پیورلی اللہ کا تعارف ہے، اور کسی کے اندر یہ صفات نہیں ہے۔ لم یلد، کسی کو نہیں جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہے۔ کسی نے اس کو نہیں جنا، یہ بھی صرف اللہ ہے۔ باقی جتنی مخلوقات آپ دیکھ لیں، چاہے انسان چاہے دیگر مخلوقات دیکھ لیں، وہ جو ان کا نسل آگے چلتی ہے وہ یہی ولادت کا سلسلہ، شکلیں مختلف ہیں، اوورآل انہی کے بدن سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو وضاحت سے بتایا مختلف جگہوں پر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور اس کے بعد چوتھی آیت اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے، فرمایا اس کو یعنی نچوڑ کر دیا کہ یہ بھی ہو گیا کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ بھی ہو گیا کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور آخر میں کہ کسی کے ذہن میں یہ چیز خطور نہ کرے، یہ گمان بھی نہ آئے کہ کوئی کسی معاملے میں خدا کے برابر ہو سکتا۔ مثلا اگر کوئی صاحب یہ کہے جی اللہ نے فلان ہستی کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ اپنے برابر کر دیا، یہ اپنے برابر کا لفظ خطرناک ہے۔ اس کا انکار ہو رہا ہے یہاں کہ اس کی برابری کسی بھی جہت سے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کا برابر نہیں ہے، اس کے مد مقابل نہیں آ سکتا۔ یہ سورہ مبارکہ اخلاص کا ترجمہ اور مختصر وضاحت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اشارہ کر دوں، چونکہ قرآن مجید میں یہ موضوع بار بار آیا ہے اور اس سورہ مبارکہ سے ریلیٹڈ ہے۔ دو قسم کے عقیدے موجود تھے اس معاشرے میں، ایک عقیدہ اہل کتاب کا بتایا، جن میں قرآن نے جو بتایا ہوا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، اور مسیحی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ۔ اور یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کا بھی ایک عقیدہ تھا فرشتوں کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے اللہ کے بیٹے بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوئی۔ تو خداوند عالم نے سورہ انبیاء میں، کہ یہ گزر چکی ہے لیکن ذرا اس موضوع سے مربوط ہے، ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ خداوند عالم نے جب اس قسم کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بیان فرماتا ہے، اور اس سے بہتر بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو ولدا، اولاد بنا لی۔ اب یہاں پہ بیٹا بیٹی دونوں شامل، کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے بیٹی ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ بیٹے۔
کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی اس کے لیے عیب ہے۔ یہ سبحانہ کا لفظ کیا آتا ہے، جس سے ہم تسبیح بھی کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ عیب ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو۔ اولاد کی ضرورت نقص پر، کمی پر اشارہ کرتی ہے کہ یہ خود باقی رہنے والا نہیں ہے، اس کو چاہیے، اس کو چاہیے سہارا چاہیے، اس کو اولاد چاہیے، فلان چاہیے۔ اللہ کے لیے نقص ہے کہ بیٹا بنا، اس کو ہے ضرورت ہی نہیں اس کو۔ کہتے ہیں رحمان نے اولاد اتخاذ کر لیے، بنا لیے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ یہ جنہیں تم کہہ رہے ہو اللہ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں یا بیٹیاں ہیں، عباد، یہ اللہ کے بندے ہیں، مکرمون، محترم، اللہ کے بزرگوار صاحب احترام بندے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں سے پتہ چل رہا ہے کہ گزشتہ زمانوں میں بھی جو بڑی ہستیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ یہ کرتے تھے، بڑھا کے اللہ سے ملانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب خدا ان کی صفات بتا رہا ہے، اپنے عباد مکرمون جنہیں کہہ رہے ہیں، بزرگوار بندے ہیں۔ کیا فرمایا اگلی آیت نمبر 27 میں؟ لا یسبقونہ بالقول، بات میں بھی اللہ سے سبقت نہیں کرتے کہ پہلے بول ہی دیں خدا کے حکم کے بغیر، اتنے پابند نہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اللہ کے حکم سے عمل کرتے، جو وہ حکم دیتا ہے وہ عمل کرتے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور اللہ کو علم ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو جس کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ بھی خدا جانتا ہے، اور جس کو ان کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، یا جو ان کے جانے کے بعد آئے گا، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ، اور وہ نہیں کریں گے شفاعت، إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سوائے اس کی شفاعت کے کہ جس کی شفاعت کے لیے اللہ راضی ہوگا۔ یہ اپنے بزرگوار بندوں کی اللہ صفت بتا رہے ہیں۔ یہ تو بات بھی پہلے نہیں کرتے، توجہ فرما رہے۔ اور یہ کیوں شفاعت کا تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ یہ غلط عقیدہ بھی اہل کتاب میں موجود تھا کہ ہم جو بھی کریں گے ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ خداوند نے فرمایا کہ اگر اللہ سے بگاڑ رہے ہو تم اس شفاعت کے غلط تصور کی وجہ سے کہ خدا کے قانون کو ہم نہیں فالو کرتے، ہماری شفاعت ہو جائے گی، تو یاد رکھو کہ جن کو تم نے شفاعت کرنے والا سمجھا ہے اور وہ اللہ کے بزرگ بندے ہیں یا فرشتے، وہ تو شفاعت کریں گے ہی نہیں سوائے اس کی شفاعت کے جس کے بارے میں اللہ راضی ہوا اس کی شفاعت کریں، یعنی وہ بھی مرکز جو پاور کا سینٹر ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اگلی صفت، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے کانپتے رہتے۔ یہ ان بزرگوار بندوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ، وہ اللہ کے خوف سے۔ خشیت وہ خوف ہوتا ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے انسان کے اوپر روب طاری ہوتا ہے۔ یہ خدا کے بزرگوار بندے اس کی خشیت سے مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 28 تھی یہ، آیت نمبر 29 دیکھیے، سورۃ الانبیاء پڑھ رہا ہوں میں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اب یہ ریڈ لائن جسے کہتے ہیں، خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تم ان کو اس طرح کی، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ تو میرے بزرگوار بندے ہیں، وہ میرے بیٹے نہیں، اولاد نہیں ہے، میری فیملی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو اتنے بزرگوار ہیں، عظمت والے، اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہے، یعنی کوئی نبی یہ کہے، کوئی فرشتہ یہ کہے، کیا کہے؟ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے اگر کوئی کسی نے یہ کہا، انی الہ من دونہ، کہ اللہ کے علاوہ میں معبود ہوں، میں الہ ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم،
جتنا بھی بزرگوار بندہ ہو، اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھی معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں، یعنی ساری بزرگواری العدم ہو جائے گی۔ یہ توحید کی جو گویا کہ ریڈ لائن ہے، یہ اتنی سخت ہے۔ فذالک نجزیہ جہنم، تو پھر اس کو ہم جزا جہنم دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے، یعنی جو خداوند عالم کے مقابلے پر اتر آئے۔